السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عادل حسن صاحب، امیدوار مجلس اتحاد المسلمین، آفتاب عالم صاحب، جنرل سیکرٹری بہار مجلس اتحاد المسلمین، قاری موتی الرحمان صاحب، شہ نشین بتشریف فرما دیگر معزز علماء اکرام، حاضرین اکرام، میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے اور آپ تمام لوگوں کی یہاں آنے اور اس کی موجودگی اس بات کا ایک گواہ ہے اور ثبوت ہے کہ انشاءاللہ تعالی بلرام پور میں آپ اور ہم مل کر ایک نئی تاریخ کا آغاز کریں گے۔ ابھی آپ کے سامنے عادل حسن صاحب نے اس اسمبلی کانسٹیٹوئنسی کے ان تمام باتوں کو، اہم باتوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ آپ کی یہ پارٹی مجلس جو بہار کے اس اسمبلی انتخابات میں حصہ کیوں لے رہی ہے، ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں جس طرح بی جے پی کہہ رہی ہے کہ مودی کے نام پر ہم کو ووٹ دو۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں جس طرح جے ڈی یو یا آر جے ڈی کہہ رہی ہے کہ لالو یا نتیش کے نام پر ووٹ دو۔ ہم آپ سے صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سیمانچل کی ناانصافی کے خلاف ووٹ دیجیے۔ بی جے پی، آر جے ڈی، جے ڈی یو یا پھر مالے، یہ تمام کے تمام شخصیتوں کے نام پر ووٹ آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جس زمین پر آپ رہ رہے ہیں، جس زمین پر آپ رہتے آئے ہیں اور جس زمین سے انصاف نہیں ہوا، اس زمین کے انصاف کے لیے آپ عادل حسن کو کامیاب کریے۔ ہمارا بولنا یہی ہے کہ آپ نے برسوں سے کبھی مالے کو ووٹ دیا تو کبھی جے ڈی یو کا امیدوار کامیاب ہوا، تو کبھی کانگریس کا اقتدار ملا تو کبھی آر جے ڈی کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ ہم سیمانچل کی انصاف کی لڑائی کے لیے، سیمانچل کی اس زمین پر بسنے والے غیور لوگوں کے خوشحالی کے لیے، ان نوجوانوں کے اچھے مستقبل کے لیے، یہ سیمانچل کی زمین پر جو معصوم بچے اور بچیوں کے پڑھنے کے لیے سکول نہیں ہے، ان کے سکول کے حصول کے لیے آج عادل حسن اور مجلس پارٹی آپ کے درمیان میں کھڑی ہے۔ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ بہار کی اسمبلی میں جب عادل حسن یا پھر مجلس کے جو بہار پردیش کے صدر ہیں اختر علی وان کی قیادت میں جب بہار کی اسمبلی میں لوگ انشاءاللہ جائیں گے تو سیمانچل کی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں گے، سیمانچل کی ترقی کے لیے حکومت سے لڑیں گے۔ ہاں، یقیناً بی جے پی اور آر ایس ایس سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بی جے پی اور آر ایس ایس کو روکیں اور سیمانچل کی ترقی کو بھول جائیں۔ میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ یقیناً ہم فرقہ پرست طاقتوں کو بھی شکست دیں گے، اور یہ جو مفاد پرست لوگ ہیں جو صرف ہمارا ووٹ حاصل کرتے آئے مگر ہمارے علاقے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کروائے، بتائیے، ابھی عادل حسن نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا کہ یہاں پر جو کالج ہے اس کو ریکگنیشن نہیں ہے۔ ہم یہ ان تمام جے ڈی یو سے، بی جے پی بھی ان کے ساتھ اقتدار میں تھی، ہمارا سوال کانگریس سے ہے، لالو سے ہے، کہ ہمارا سوال صرف اتنا ہے، آپ ہم کو بتا دیجئے کہ کٹیہار میں 30 ڈسٹرکٹ میں 30 لاکھ کی آبادی، ویشالی میں بھی اتنی ہی آبادی، آخر کیا وجہ ہے کہ کٹیہار ضلع میں اور ویشالی میں ہائی سکول زیادہ کیوں ہیں؟ ویشالی میں 90 ہائی سکول ہیں، 90 ہائی سکول ویشالی میں ہے اور 45 کٹیہار ڈسٹرکٹ میں۔ بتائیے، کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اس بلرام پور کی کانسٹیٹوئنسی میں ہندو، مسلمان، دلت، مہادلت، پچھڑا سب رہتے ہیں۔ ہر غریب کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھے، ہر غریب ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی پڑھے۔ اگر آپ ہم کو پڑھانا نہیں چاہتے تو پھر کس بنیاد پر یہ لوگ بلرام پور میں آ کر آپ لوگوں سے ووٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔
جن لوگ جو پارٹیاں ہمارے بچے اور بچیوں کو اسکول نہیں فراہم کر سکتی وہ آپ کے ووٹ کے حقدار نہیں بن سکتے. جو ہمارے بچے اور بچیوں کا مستقبل تباہ و برباد کر رہے ہیں آج وہ لوگ کیسے یہاں پر بلرام پور میں آ کر آج غریبوں کے سے ووٹ کا مطالبہ کر سکتے ہیں. جو کسان بلرام پور میں ہے, جو کسان کٹیہار میں ہے, کسان کریڈٹ کارڈ کٹیہار ڈسٹرکٹ میں اور بیگو سرائی میں آپ فرق دیکھ لیجئے. پوچھئے JDU BJP کے لوگوں سے, پوچھئے مالے کے لوگوں سے جو کبھی یہاں پر MLA رہے. بیگو سرائی میں کسان کارڈ اگر بنتا ہے بیگو سرائی ضلع میں تو 1.5 لاکھ کسان کارڈ بنتے, 1.5 لاکھ کسان کارڈ, اور یہاں پر کٹیہار ضلع میں خالی 50,000 بنتے. بتائیے ناانصافی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آخر اس علاقے کے کٹیہار ضلع میں بسنے والوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ آخر کیوں بیگو سرائی کے لوگوں سے محبت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ آخر کیوں ویشالی کے لوگوں سے اتنی محبت اور وہاں کے بچوں کے مستقبل کی فکر, مگر کٹیہار کے نونہاروں کے ان کے مستقبل کی فکر کیوں نہیں ہے؟ آخر کیوں سیمانچل کی سرزمین سے اتنی نفرت کے مظاہرے کیے جاتے ہیں؟ یاد رکھو, میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نفرت کو محبت میں تبدیل کرنا ہے تو آپ کو اپنے نمائندے کو بہار کے اسمبلی میں بھیجانا پڑے گا جو ان نفرتوں کی دیواروں کو توڑے گا, جو عصبیت کی دیواروں کو توڑے گا اور انصاف کی بات کرے گا, آپ کو انصاف دلائے گا. بتائیے کوآپریٹو لون کتنا ملتا ہے کٹیہار ضلع کو؟ میرا سوال JDU سے, نتیش کمار سے, لالو سے اور BJP سے. بتائیے آپ ہم پر الزام لگاتے روہتس میں 12 کروڑ کوآپریٹو لون ملتا ہے اور کٹیہار میں صرف 3 کروڑ. آخر کیوں اتنی نفرت ہے یہاں کے بسنے والوں سے؟ اور تو مانگنے پورے آ جاتے, امیدوار اپنے تمام کھڑا کرتے, مگر جب ہم یہ عدد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, میں تمام بلرام پور کی عوام سے دبن گزارش کر کے دور کا خاتمہ کریے. کریڈٹ لون نہیں ملتا, کوآپریٹو لون 12 کروڑ روہتس کو اور کٹیہار کو صرف 3 کروڑ ملتے ہیں. بتائیے بلاک نہیں بنائے جاتے؟ اگر کٹیہار میں بلرام پور میں زیادہ بلاک بنائیں گے تو غریبوں کا کام آسانی سے ہوگا, تیزی سے ہوگا, مگر کرپشن ختم نہیں ہوتا. آرول میں آبادی 7 لاکھ کی ہے تو 5 بلاک ہے, کٹیہار میں 30 لاکھ کی آبادی ہے تو صرف 13 بلاک ہے. کیا نفرت ہے یہ زمین سے؟ بتاؤ, کیا زمین پر انسان نہیں بستے؟ ہاں یقیناً یہاں پر مسلمانوں کی بڑی تعداد بستی ہے مگر دیگر مذہب کے بھی لوگ یہاں پر رہتے ہیں. آخر کیوں اتنی نفرت ہے زمین سے؟ مگر اور اقتدار کے لیے سب آ جاتے ہیں غریبوں سے بھیک مانگنے کے لیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی ترقی کے لیے آپ میری جھولی بھر دو, اپنے انصاف کے لیے, آپ اپنے خروج کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ کو ایک اہم فیصلہ 5 نومبر کے دن کرنا ہے. ناانصافی کے دور کا خاتمہ کرنا. لائٹ کی بڑی بات ہوتی ہے, بجلی آ گئی, بجلی آ گئی. ابھی عادل حسن آپ کے سامنے بات کو رکھا کہ ایسی 7 پنچایتیں ہیں جہاں پر بجلی نہیں آئی. 13 پنچایتوں میں خالی لائٹ کے پول لگا دیے کہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے رہنا کہ آئے گی, اب آئے گی, جب آئے گی. لائٹ کے پول کیا کریں گے ہم دیکھ کر؟ اس پہ چڑھیں گے, اتریں گے کیا؟ لگا دیے, دیکھتے رہو, خوش ہوتے رہو, سپنوں کے سوداگر ہیں کہ دیکھو لائٹ کا پول آ گیا. مگر سیمانچل میں لائٹ کا پول نہیں, سیمانچل میں نوجوانوں کو نوکری کی ضرورت ہے. سیمانچل میں نوجوانوں کو نوکری کی ضرورت ہے, ان کو روزگار کی ضرورت ہے. سیمانچل کے بچے حیدرآباد میں کیا کر رہے ہیں میں جانتا ہوں. حیدرآباد میں سیمانچل کے 11-12 سال کے بچے حیدرآباد میں اسکول کے بیگ بناتے ہیں, اسکول کے بیگ سیتے حیدرآباد میں. میں دیکھ کر آ رہا ہوں جب وہاں کی حکومت نے بچہ مزدوری اسکیم کا ختم کرنے کا آغاز کیا تو 1000 بچے نکلے سیمانچل کے, 11-12 سال کے بچے. مجھے دیکھ کر افسوس ہوا کہ بچوں کی عمر اسکول جانے کی ہے مگر کیسے اسکول کو جائیں گے, یہاں پر اسکول نہیں ہے. تو بچوں کو پیسہ کمانے کے لیے حیدرآباد لایا جاتا ہے, وہاں پر بچے بیگ سیتے. بتاؤ جو تم سے اور کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟
میں تم کو واسطہ دے رہا ہوں تمہارے 11-12 سال کے بچوں کا. میں سیمانچل کے غریب عوام سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا 11-12 سال کا بچہ آپ کے پاس رہے؟ دنیا میں ایسی کون سی ماں ہوگی جو 11 اور 12 سال کے بچے کو اپنے دامن سے دور کر دیتی ہے کہ جا بیٹا 1500-2000 کلومیٹر جا کر تو ہمارے گھر میں چاول کے لیے کھانے کے لیے تو جا کر کام کر. کیا آپ آج بھی انصاف نہیں کریں گے؟ کیا آج آپ بھی فیصلہ نہیں کریں گے؟ بتائیے. اور جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہم پر الزام لگا دیا جاتا کہ مجلس آتی ہے اویسی بھڑکاؤ بھاشن کرتا. اویسی بھڑکاؤ بھاشن نہیں کرتا. اویسی سچائی کو بیان کرتا ہے, اویسی حق کو بیان کرتا ہے, اور اسی سچائی اور حق گوئی کی وجہ سے ہم پر الزام لگا دیا جاتا, ہم پر الزامات کی بوچھار لگا دی جاتی. یہ آپ کا حال ہے بلرام پور کا, کٹیہار کا, سیمانچل کا. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سیمانچل میں ایک انقلاب پیدا ہو. سیمانچل میں ایک انقلاب پیدا ہونا ضروری ہے. اور یاد رکھیے ہمارے بزرگوں نے ہم سے کیا کہا کہ خدا اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو نہیں بدلے. آپ کو بدلنا, آپ کو اس ناانصافی کا خاتمہ کرنا. اور جب مجلس یہ بات کرتی ہے تو ہم پہ الزام لگا دیتے کہ یہ بی جے پی سے ملے ہوئے. اچھا میں بی جے پی سے ملا ہوا, جو کار سیوک ہے وہ بی جے پی سے نہیں ملا ہوا, جو بابری مسجد کی اینٹوں کو لے کر پھرتا تھا بلرام پور میں, کٹیہار میں, وہ بی جے پی کا نہیں ہے. جو کل تک بی جے پی میں تھا وہ آج جھوٹ کا گلاوا ہو گیا, وہ راجا ہری چندر ہو گیا, اور میں گناہگار ہو گیا. یہ کون سا سیکولرزم ہے؟ جب گجرات میں گودھرا میں ٹرین جلی کون سا ریلوے منسٹر؟ جب گجرات کی سرزمین پر 3500 مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو کون سا ریلوے منسٹر مجھے بتاؤ؟ میں تو نہیں تھا, میں اقتدار کی کرسیوں پر نہیں چمٹ کر بیٹھا تھا. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آر ایس ایس, بی جے پی, مودی اور اڈوانی میں کوئی فرق نہیں ہے, سب ایک ہی سوچ کے حامل ہیں. مگر ہم پر الزام لگا دیتے. جے ڈی یو نے کیا کیا سیمانچل کے لیے میرا اوپن چیلنج. میں لالو کو بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ جب تم آؤ گے اس سرزمین پر بتاؤ سیمانچل کے لیے تم نے 10 سال 15 سال میں کیا کیا. جن کی زبانوں سے لفظ سیمانچل نہیں نکلتا وہ سیمانچل کی زمین کے لیے کیا انصاف کریں گے؟ میرے عزیز دوستو, یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آج وقت آیا ہے, ورنہ یاد رکھیے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو ہم خراب کر رہے ہیں. کب تک سیمانچل, کٹیہار اور بلرام پور کے نوجوان, جیسا کہ اختر الایمان نے کہا کہ پنجاب کی کھیتوں میں یا پھر بمبئی کے کنسٹرکشن سائٹس پر اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. ہم بھی انسان ہیں, ہمارے خواب ہیں, اور ہم بھی ان خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آسمان سے تارے توڑ کر لا کر دو, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چاند پہ سے مٹھی اٹھا کر مجھے دو, ہم یہ کہہ رہے کہ میری زمین کو اچھا کر دو. ہم یہ کہہ رہے کہ جس زمین پر میں رہ رہا ہوں اسکول کھول دو. ہم یہ کہہ رہے جس زمین پر میں رہ رہا ہوں یہاں کالج کھول دو. جس زمین پر میں جس حالت میں رہ رہا ہوں میرے نوجوان بچوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرو. جس زمین پر میں رہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بینک سے لون دلا دو, مجھے کسان کارڈ دلا دو. مگر کوئی یہ بات نہیں کریں گے, بات کریں گے نہیں آپ ہم کو ووٹ دو, ہم ہیں کہ آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے. میرے دوستو آپ کے پاس طاقت ہے, آپ اگر ووٹ ڈالیں گے عادل کے لیے کامیاب کریں گے انشاءاللہ تو یقیناً ایک آواز اٹھے گی. ایک چراغ تو جلاؤ میرے دوستوں, بلرام پور کے غیور عوام ایک طوفان میں چراغ تو جلا سکتے نا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان طوفانوں میں چراغ جلاؤ. یہ ناانصافی کا طوفان صحیح, مگر جب حق کے اوپر اگر ایک چراغ جلے گا اس چراغ میں تیل نہیں, تمہارے آنسو اور دعاؤں کی ضرورت ہے. تم اپنے آنسو اور دعاؤں سے چراغ کو جلاؤ. یہ انصاف کے چراغ تم جلا دو ایک مرتبہ. یاد رکھو پورا سیمانچل اس چراغ کی روشنی سے سیراب ہو جائے گا. ناانصافی کے دور کا خاتمہ ہوگا میرے عزیز دوستو.
اب ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. یہ ہمارے عزت کی لڑائی ہے سیمانچل کی, یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی لڑائی ہے, یہ ہمارے ماں کے بہتے آنکھوں آنسوؤں کو پوچھنے کی لڑائی ہے. آؤ بزرگوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس نوجوان کی سرپرستی کرو, یہ استحصال کرنے والوں کا ساتھ چھوڑو. ان کے پاس جو بھی ہوگا ہوگا, مگر آپ کے لیے کیا کریں گے؟ کیا یہ آپ کے غم کو سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے. بی جے پی کے لوگ, آج میں آ رہا تھا تو کسی ہمارے جرنلسٹ دوست نے مجھ سے فون کر کے کہا کہ مسٹر مودی پردھان منتری نے کہا کہ دادری میں جو ہوا وہ بہت غلط ہوا, غمگین ہے. انگریزی کا لفظ مسٹر مودی نے کہا ہے آئی ایم سیڈ, میں اب غم ہوں. مگر سینٹر کا کیا رول ہے اس میں؟ ہندوستان کا پردھان منتری 125 کروڑ غیور ہندوستانیوں کا وزیر اعظم, جب ایک اخلاق کو, جس کا بیٹا ہندوستان کی ایئر فورس میں کام کرتا ہے, جو ہندوستان کی فضاؤں کو دشمنوں سے بچاتا ہے, کہ گھر میں گھس کر صرف اس شک کی بنیاد پر کہ اس کے پاس گائے کا گوشت تھا, فرسٹ فلور سے مارتے ہوئے لاتے, اینٹوں سے سر پر مارتے اور گھر کی چوکھٹ پر اس کو مار کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اس کے بیٹے کو مارتے, اور ہمارے پرائم منسٹر یہ کہتے کہ سینٹر کا کیا رول ہے؟ مسٹر پرائم منسٹر, اگر تم ہندوستان کے ایک ہندوستانی کی جان نہیں بچا سکتے تو آپ کو ہندوستان کے وزیر اعظم ہونے کا ہندوستان کے مسلمانوں کے وزیر اعظم ہے, دلتوں کے, ہندوؤں کے, عیسائیوں کے ایک ایک جان کی قیمت ہے مسٹر پرائم منسٹر. مرنے والا مسلمان ہے تو کیا اس کی جان کی قیمت کم ہو جاتی ہے؟ آپ نے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن پر روک دیا کہ میں ہر ہندوستانی کی جان اور مال کی حفاظت کروں گا. یہ کیسا وزیر اعظم ہے جو کہتا ہے کہ نہیں سینٹر کیا کرے گا, سینٹر یہ کر سکتا ہے مسٹر پرائم منسٹر. آپ اپنے لوگوں کو روکو. بی جے پی کے کلچرل منسٹر کہتے ہیں کہ وہ جو اخلاق سے ہوا وہ ایک حادثہ تھا. کوئی حادثہ کر سکتا ہے کسی کے گھر میں 20 لوگ کود جاتے, گھر میں گھس کر عورتوں کو مارتے, 70 سال کی عورت کو مارے. ہم نے ٹی وی پر دیکھا کہ ہمارے پردھان منتری بڑے غمگین ہو گئے تھے امریکہ میں جب اپنی ماں کا ذکر کیے. ہر بیٹا جب اپنی ماں کو یاد کرتا ہے تو یقیناً جذباتی ہو جاتا ہے, مگر کوئی تو سیمانچل کی ماؤں کے بہتے آنسو کو تو دیکھیں, کوئی یہ تو دیکھیں کہ یہاں کا بچہ بھی تو اپنی ماں کے لیے تڑپتا ہوگا. وہ 11-12 سال کے بچے, وہ 17 سال کے بچے جو ہندوستان کے پنجاب کی کھیتوں میں, ہماچل کی پہاڑیوں پر پہاڑ پھوڑ رہے ہیں, ان کی آنسو کون دیکھے گا؟ ان ماؤں کی آنسو کو کون دیکھے گا؟ مسٹر پرائم منسٹر, ہمارے وزیر اعظم کو دیکھا ہم نے, مگر مسٹر پرائم منسٹر میں نے اخلاق کی ماں کی آنکھوں میں جو آنسو دیکھے وہ میں کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. ایک 70 سال کی ضعیف عورت میرا ہاتھ پکڑ کر بول رہی تھی کہ بیٹا مجھے بہت مارا گیا, میرے بیٹے کو مار دیے, میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو مار دیے, مجھے مارے. اس عورت کا چہرہ سجا ہوا تھا, اور ہمارے وزیر اعظم اس ماں کے بارے میں ایک لفظ نہیں بول سکتے. ہمارے وزیر اعظم اس 70 سال کی بوڑھی کے لیے ایک لفظ نہیں بول سکتے. ہندوستان کے وزیر اعظم, میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری ماں کا غم تمہاری ماں کا غم ہے, کہ اخلاق کی ماں کا غم ہمارا غم نہیں ہے. ہمارا غم کون سمجھے گا؟ مسٹر مودی, آپ RSS کے پرائم منسٹر نہیں ہے, یہ گولوالکر کی آئیڈیالوجی کے پرائم منسٹر نہیں ہے. یہ ہندوستان امبیڈکر کا ہندوستان ہے. یہ ہندوستان ان تمام غیور لوگوں کا ہے جنہوں نے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی عظیم قربانی پیش کی. یہ ہندوستان ان مجاہدین کا ہے جنہوں نے مدرسوں سے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. یہ ہندوستان ان کا ہندوستان ہے. ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں, ہم مالک ہیں. یہاں پر ہم مالک بن کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ملک ہمارے باپ کا ملک ہے, یہاں پر ہم کرایہ دار نہیں بلکہ عزت دار بن کر رہیں گے.
مگر فرق یہ ہے کہ ہم نے اپنی طاقت کو بھول گئے. ہم اپنی طاقت کو نہیں جانتے. ہم کو اپنی طاقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی طاقت کو نہیں جانتے. تمہارے بغیر بہار میں کوئی حکومت نہیں بنا سکتا، یاد رکھو. تمہارے بغیر سیمانچل میں کوئی نہیں جیت سکتا. شرط یہ ہے کہ آپ ایک بار کروٹ لے لو، ایک بار کروٹ لے لو اور کہہ دو کہ اب کی بار سیمانچل کے نام پر ووٹ دوں گا، اب کی بار اپنے بچوں کے مستقبل کے نام پر ووٹ دوں گا. کہہ دو اب کی بار ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حال ہمارے ملک کا. اور آج پھر سے مسٹر پرائم منسٹر نے کہا ریزرویشن نہیں ختم ہوگا، مگر گورکھپور میں آر ایس ایس کے چیف موہن بھگوت نے، دینک بھاسکر اخبار کی رپورٹ ہے، ورنہ پھر مجھ پہ کیس ڈال دیں گے بھڑکا بھاشن بولے، اس لیے اخبار کا نام بھی دے رہا ہوں. اور بولے تو این ڈی ٹی وی کے ویب سائٹ پر بھی وہ بھی دیکھا. وہاں پر موہن بھگوت نے کہا کہ آرکشن کے اوپر، ریزرویشن کے اوپر ریویو ہونا چاہیے. جو ریزرویشن امبیڈکر نے دیا، جو ریزرویشن ہندوستان کی دستور ساز، قانون ساز کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے دیا، آج آر ایس ایس کے بولتے ہیں کہ اس کو ریویو کرنا چاہیے. کیا آپ کے پاس موہن بھگوت صاحب امبیڈکر سے زیادہ دماغ ہے؟ امبیڈکر گاندھی سے بڑا لیڈر تھا تو امبیڈکر کے پاس تمہار سے زیادہ ذہن تھا. امبیڈکر کیسا قابل کوئی سیاستدان ہندوستان میں ابھی تک نہیں آیا. ان لوگوں نے آرکشن دیا، دلت کو دیا، آدیواسی کو دیا اور او بی سی کو دیا. آر ایس ایس بولتی کہ ریزرویشن آرکشن ختم کر دو. اس میں دوبارہ غور ہونا چاہیے. میرے عزیز دوستو، اس پر بھی آپ کو فیصلہ لینا ہے. اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی دلی میں جب واپس جاؤں گا، میں 27% او بی سی میں جو سرجا پوری کمیونٹی کا نام کا اندراج نہیں ہوا، انشاءاللہ تعالی 27% میں سرجا پوری کا نام لائیں گے. اس ذات کمیونٹی کے لوگ بھی، برادری کے لوگ، ان کا بچہ بھی آئی پی ایس آفیسر بنے، ایس پی بنے. کٹیہار کا انشاءاللہ تعالی کٹیہار کا ایس پی بنے گا کوئی. اگر یہ کام ہو جائے گا تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بنے گا سیمانچل کے کسی ضلع کا یا پھر بہار کا، ہندوستان کے کسی ضلع کا. اور یہ کام کرنا چاہیے. مگر مسٹر مودی نے کیا کیا؟ مسٹر نتیش کمار نے کیا کیا؟ مسٹر لالو نے کیا کیا؟ سب بھول گئے. لالو ریل منتری رہے، ہاں ہاں بولتے رہے، ایسا کر دیں گے، بھینس کو پانی ڈالتے رہے، مگر سرجا پوری کا ریزرویشن بھول گئے. نتیش وکاس کا نام بنے، مگر 8 9 سال 10 سال 5 6 سال بی جے پی کے ساتھ رہے، مگر 27% میں نام ڈالنا بھول گئے. مگر اب آ گئے، ووٹ دے دو بابا، ہم کو ووٹ دے دو. کتنا ووٹ دیں گے ان کو آپ؟ یہ غارت کا گڑھا ہے، بھرتا ہی نہیں ہے. ابھی جانے. اب آپ کو رکنا ہے میرے عزیز دوستو. انصاف کی لڑائی ہے یہ، حقوق کی لڑائی ہے یہ، اور آپ کو اپنی پارٹی کو ساتھ دینا. کل تک کوئی متبادل نہیں تھا، کل تک کوئی آپ کے پاس متبادل نہیں تھا، تو مجبوری میں آپ ان کو ووٹ دیتے تھے، مجبوری میں ان کو ووٹ دیتے تھے کہ نہیں اب یہی ہے. اب آپ کے پاس عادل حسن جیسا قابل نوجوان، آپ کے پاس ایک آواز ہے. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک مرکز سیاسی کو پیدا کریے، ایک مرکز سیاسی کو پیدا کریے. ہندوستان کا دستور ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دیتا کہ جمہوریت میں اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کریں. میں اسلام کے نام پر ووٹ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں مسلمانوں کی پسماندگی کے نام پر آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں. میں آپ کے مستقبل کے خیر کے لیے آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں. میں مذہب کو بیچ میں نہیں لا رہا ہوں، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ناانصافی کی جا رہی ہے، مجھ سے ناانصافی کی جا رہی ہے. یاد رکھو، ہر ایک کے خواب ہے، ان خواب کو اگر پورا کرنا ہے تو آپ کو 5 مارچ کے دن نکل کر بڑی تعداد میں 60-70% نہیں 100% پولنگ ہونی چاہیے بلرام پور میں انشاءاللہ.
کو بلائیے، صبح نماز فجر کے بعد اپنے اپنے گھر سے نکلیے، جائیے پولنگ بوتھ کو، دعا کریے اللہ سے کہ اللہ آج فیصلے کا دن ہے، یہ انگلی کو اٹھائیے، اپنی یہ گواہی کی انگلی کو اٹھائیے اور گواہی دیجیے کہ میں آج جو بٹن دبانے جا رہا ہوں، میں ان لوگوں کو دبا رہا ہوں جنہوں نے مجھے 70 سال دبایا، میں اس انگلی سے ان لوگوں کو بٹن دبانے جا رہا ہوں جنہوں نے میرے بچوں کو دبا دیا، جنہوں نے مجھے ضعیف کر دیا، میں آج ان لوگوں کو دبانے جا رہا ہوں جنہوں نے میری ماں اور بہنوں کے بیٹے ہوئے آنکھوں سے آنسوں کو نہیں دیکھا۔ میں اپنے مستقبل کو اچھا کرنے کے لیے، سیمانچل کے انصاف کے لیے اور RSS اور BJP کے بڑھتے ہوئے ناپاک قدموں کو روکنے کے لیے، انصاف کے لیے میں اس انگلی کو گواہی دے کر اپنا بٹن دباؤں گا پتنگ چھاپ کے اوپر انشاءاللہ۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے میرے عزیز دوستو، اگر آپ نہیں کریں گے خدا نخواستہ نقصان آپ تمام کا ہوگا، ہم پھر سے 5 سال پیچھے ہو جائیں گے، وہی باتیں ہوں گی، وہی ہنسی کی باتیں ہوں گی، وہی ناٹک ہوگا۔ یہ ناٹک کمپنی کو بند کریے، یہ ناٹک نہیں چل سکتا۔ اب ہمارے مسائل ہیں، ہم انسان ہیں، بلرام پور ہو یا سیمانچل ہو، یہاں پر انسان بستے ہیں، چاہے کسی مذہب کے ہو۔ ان انسانوں کو انسانوں کے جیسا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجبور کرو، اپنی پارٹی کو کامیاب کرو تاکہ بہار اسمبلی میں جا کر یہ مسائل کی کوئی ترجمانی کر سکے بے باک طریقے سے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔